اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب فرمایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم کے لوگوں سے، اِنَّنِي بُرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں الگ ہونے کا اعلان کرتا ہوں ان سے جن کی تم بندگی کرتے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی اور ان مورتیوں کی جو عبادت کرتے ہو تو میں ان کو چھوڑنے کا تہیہ کر لیا، بے شک میں علیحدہ ہوں۔ الا الذی فطرنی، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والے کے علاوہ میں کسی کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھوں گا، کسی طرح بھی ان کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، پس یقیناً وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اس تبلیغ کو انہوں نے جاری رکھا اپنی قوم کے لوگوں میں، اپنا جو خاندان تھا ان کا، باقیوں کو بھی تبلیغ کرنے لگے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائیں، پلٹیں۔ بل متعت ہؤلاء، بلکہ میں نے فائدے دیے ان لوگوں کو، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور ان کے بڑوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیاوی فائدے عطا فرمائے۔ حتیٰ جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا۔ ورسول مبین، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کو واضح کرنے والے، یعنی یہ نوبت کہاں تک پہنچی، کہاں سے چلی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو جاری کیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے جو ہیں اپنی اپنی باری کے یہ فائدے اٹھاتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے حق لے کر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس حق پہنچ گیا، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس جادو کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کا معاملہ جو ہے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان سے فرمائیں میں تو اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں چاہیے کہ میں تمہارا کوئی نفع نقصان کا کام کروں۔ جب اللہ کے نبی نہیں ہیں تو باقی کون ہے کہ جو سہارا بنے؟ اسی طرح یہ بھی بیکار لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے آیا تو کہنے لگے کہ ہم تو یہ جادو ہے اور اس کا انکار کریں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور کہنے لگے کہ کیوں نہ نازل کیا گیا یہ قرآن، اگر یہ معاذ اللہ کی طرف سے ہے، برحق ہے، تو پھر یہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، اور ان کے چچا بھی ہیں بڑے سفیان ہے، اور یہ ابو لہب ہے، وغیرہ وغیرہ، گن کے یہ شمار کرنے لگے۔ عبد الشمس ہے جو ان سب کا، یعنی عبد المطلب کے مقابلے میں تھا عبد الشمس، وہ اس کا عمر کا تھا اس کے یعنی برابر کا، چائے یا تائے یا دونوں سگے بھائی تھے، اللہ بہتر جانے۔ تو بہرحال اس طرح کے یہ لوگ جو ہیں تو یہ ملا ایک یتیم غریب، نہ کھانے کو گھر میں ہے نہ کچھ ہے،
تو یہ ایسے ملے تھے، من القریتین عظیم، ان دو بستیوں میں سے. یعنی یہ قرآن پاک جو ہے، حاضل قرآن علی رجل من القریتین عظیم، ایک آدمی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے کس بے سہارا جو ہیں، یہ ملے مالک کو. اگر مالک نے واقعی قرآن پاک کو نازل کرنا ہوتا تو ہم میں کسی ایک سردار پر نازل کرتا. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟ نحن قسمنا بینہم، بلکہ ہم ان میں اس رحمت کو تقسیم کرتے ہیں. انسانوں میں یہ ہمیں پتہ ہے کہ کون محل ہے، کون اس نبوت کے کام کو سنبھال سکتا ہے. یہ معمولی کام نہیں ہے، بڑی ذمہ داری ہے. تو ہم اس کو تقسیم کرنے والے ہیں. معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کو فائدے دیے برتنے کے دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فوقیت دی، درجات میں. یعنی کسی کو مال زیادہ، کسی کے پاس حسن زیادہ، کسی کے پاس علم زیادہ، کسی کے پاس بیٹے زیادہ. تو اس طرح کے یہ جو مقام درجے ہیں تو یہ ہم نے ان کو دیے ہیں. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے کو مذاق کریں، اس کا مذاق اڑائیں. مذاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تو بالکل پابند کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی مومن مرد کسی کا مذاق نہ اڑائے، اسی طرح کوئی مومنہ عورت دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے وہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ بہتر ہو، لیکن یہ مذاق کیسے؟ جیسے نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملا ہے نبوت کے لیے، نہ کھانے پینے کے پاس ہے، نہ کچھ ہے، غریب مسکین. تو اس طرح کے مذاق یہ کرتے. جب نبی علیہ السلام کو انہوں نے نہیں معاف کیا، نہیں چھوڑا، تو باقیوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ تو اسی طرح ہی بنی اسرائیل کا حال تھا کہ وہ اپنے غریبوں کو، مسکینوں کو، بیچاروں کو ان سے فٹیکیں لیتے بے جا، اور جب وہ ست جاتے تو آگے سے کچھ بات کرتے تو ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیتے، اور دوسرے جو قبیلے والے ان کو پکڑ لیتے. اس طرح ان کی ادھر بھی پٹائی کراتے، پھر خود ان کو چھڑاتے اور پھر ان سے کام لیتے. یہ سارے ایسے کرتے تھے. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو آپ کے رب نے رحمت نازل فرمائی ہے تو یہ کہیں بہتر ہے مما یجمعون، ان کے مال جو انہوں نے جمع کر رکھے ہیں، یہ سونے چاندی کے ڈھیر. تو یہ جو ہے معاملات، یہ اس سے کہیں بہتر ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ دین کا علم، سبحان اللہ، یہ تو دنیا ممافیہ سے بہتر ہے، اچھا ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ ان کے بارے میں خطرہ لاحق نہ ہوتا کہ یہ سارے ایک ہی آدمی کی طرح ہو جائیں گے، یعنی سب جو ہیں اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے. آپ کے بھی مشاہدے ہوں گے کہ آدمی غریب ہوتا ہے، اس نے داڑھی بھی ہوتی ہے، بچے بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کوئی معاملہ پلٹ جاتا ہے، وہ امیر ہو جاتا ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں. نمازیں کہاں گئی، بڑے آکڑ فاکڑ، تکبر، فخر، کوئی جڑ ان کی ایڑی نہیں زمین پہ لگتی. عموماً ایسے ہوتا ہے. اور زبان کے بھی بدتمیز ہو جاتے ہیں، انصاف کے بھی بدتمیز ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا جو ہے وہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ کبھی کا ایسا تھا. تو بہرحال ایسے لوگ ہیں. لیکن جو اللہ والے ہیں، جیسے جیسے مال ملتا ہے ویسے ویسے نرم ہوتے جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت وافر سے وافر دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر شکر گزاری سے کام لو تو پھر ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. تو اللہ تو پھر ان کو دیتا ہی جاتا ہے. اور یہ یعنی خطرہ نہ ہوتا کہ یہ ایک جماعت بن جائیں گے، لجعلنا، ضرور ہم کر دیتے، لمن یکفر بالرحمن، جو انکار کرتا رحمان کا، لبیوتہم،
सुकुफम मिन फिज़्ज़तिन, कि उनके घरों की छतें चांदी की, व मआरिजा, और सीढ़ियाँ चांदी की, अलैहा यज़हरून, जिन सीढ़ियों से वो अपनी छतों पर चढ़ते हैं, वाले बुयूतिहिम अबवाबन, और इनके घरों के दरवाज़े, व सुरुरन, और इनके पलंग, अलैहा यत्तकिऊन, जिन पलंगों पर बैठकर ये क्या करते हैं, तकिए लगाते हैं, व ज़ुखरुफन, और सोने के, यानी सोने चांदी के हम ये इनके घर बना देते, लेकिन इनके बारे में ये ख़तरा ना होता कि ये मोमिन भी हैं जो ये भी भाग जाएंगे और ये भी कुफ्र को पसंद करेंगे। दुनिया के अंदर आज़ादी इंसान ज़्यादा चाहता है, लेकिन अल्लाह वाले जो हैं उनका कोई ध्यान नहीं है दुनिया में। वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी चीज़ें जो हमने शुमार की हैं ये तो दुनियावी ज़िंदगी के फ़ायदे के चंद चीज़ें हैं। वाला आखिरातो, और आखरत जो है, इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, तो वो तेरे रब के यहाँ मुत्तकीन के लिए बहुत ही बेहतर है। तो कितनी बेहतर और उसकी क्या निस्बत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे छोटा जो जन्नत मैंने देखा, सबसे हल्का छोटा जन्नत, तो मैंने जब नीचे देखा तो वो क्या है, कस्तूरी का फर्श है, और जब मैंने दीवारों को हाथ लगाया तो सोने चांदी की ईंटें हैं और कस्तूरी का गारा है। ये तो सबसे छोटे जन्नत हैं। तो जो मोमिनों के बड़े जन्नत हैं, एक एक कमरे की नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तारीफ़ फरमाई कि उसकी ऊंचाई जो है वो 30 मील है, और उसकी लंबाई चौड़ाई मुरब्बा मील वो कितनी 60 मील है, और वो एक मोती का है। किसका? मोती। तो उसको कमरे को बना के तो फिर उसके अंदर उनकी बेगमात वो बैठी उनके इंतज़ार में, जिस खुश नसीब के लिए ये कमरा तैयार होता है। तो ये कौन आदमी जिसके लिए ये कमरा तैयार होता है? 12 जो नफल हैं, कौन कौन से शौकत साहब? चार जोर से पहले, 2 बाद में, 2 सुबह के, 2 इशा के, 2 मगरब के बाद वाले, ये 12 नवाफल हैं जो मुस्तकिल पड़ता है। तो एक कमरा ये मोमिन का तैयार हो जाता है। सुभान अल्लाह। और एक और तारीफ थी कि कोई ये काम करे तो उस मोमिन का जो है जन्नत के वस्त में एक कमरा ऐसा ही बना दिया जाता है, मोती का, जन्नत के वस्त में। वो कौन सा है? बुखारी मुस्लिम की हदीस है। वो आदमी जिसको लोग ग़ज़ब ना करें तो वो अपने गुस्से काज़िमीन अल ग़ैज़, गुस्से को पी जाएं और फिर बदला ना लें। अल्लाह हमें भी कबूल फरमाए।